سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ، برائی سے منع کرنا بھی، اور خامد کا بیوی سے ملنا بھی صدقہ۔ اب پچھلی ساری باتیں تو قبول، لیکن یہاں آ کے صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ انسان اپنے نفس کی خواہش پوری کر رہا اور صدقے کا ثواب؟ حضور فرمانے لگی خواہش اگر بری جگہ پہ جا کے تو گناہ ہونا تھا، کہ یا رسول اللہ ہونا تھا، تو فرمایا میرے رب نے کرم فرمایا ہے، اسی کو صحیح جگہ جا کے پوری کرے گا تو اللہ صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ کیا ذہن سازی ہے، کیا فکر ہے، کیا توانائی، اور کس طرح رسول پاک گناہ سے نکال کر نیکی کے رستے پر مائل کرتے ہیں۔ فرمایا تو اس کی طرف متوجہ ہو، وہ تیری طرف متوجہ ہو۔ عمر کے جتنے بھی حصے گویا گزر گئے ہیں، یہ ملاقات ایک صدقہ ہے کہ مالک نے اس رشتے کو جائز قرار دیا۔ یہ تمہارے لیے تمہاری کھیتیاں ہیں۔ میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے کی قباحتوں میں سے، ہماری باطنی کمزوری میں سے اور ہماری اخلاقی کمزوری میں سے ایک یہ ہے کہ ہم عادت سی بن گئی ہے دوسرے پہ ڈال کے اپنے آپ کو، طبیعت سی بن گئی ہے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لینے کی کہ یہ تو فلاں کی وجہ سے ہو۔ کسی کا بچہ بگڑ رہا ہے، خطائیں کر رہا، اپنے صحیح رستے سے ہٹ رہا ہے، تو اس کے والدین کہتے ہیں اس کے دوست خراب کر رہے ہیں، گن پوائنٹ پہ لے جاتے، جبرن اٹھا کے لے۔ کیا یہ اتنا ہی ناسمجھ ہے کہ کوئی اسے بگاڑ رہا ہے اور یہ بگڑتا ہی چلا جا رہا ہے؟ صحبت بد اثر کرتی، اس کا انکار نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے۔ تو ہم نے اپنی جان چھڑائی۔ اپنی زندگی میں لوگ اپنی وہ ایک فائدہ اپنے ساتھ کرتے ہیں اور ایک اپنی آنے والی نسل کے ساتھ۔ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے والدین یہاں اور میری اس غلطی کی بنیاد پر مجھے یہ نتائج بھگتنا پڑے اور بہت ساری چیزوں پر میں بہت سارے لوگوں سے پیچھے رہ گیا۔ یہ خطا نہ کرنا زندگی، لیکن وہ ہمیں اپنی تعریفیں سنانے سے اپنی غلطیوں، ہمیں آئینہ ہر روز ہمارا ہی حسن ہمیں دکھاتا رہتا ہے۔ اگر ہمیں کہیں کوئی کمزوری نظر آئے تو تب ہے نا۔ صوفیاء کرام کے سرخیل ہیں حضرت الفسانی، تو شیخ سے کسی نے کہا خوش بخت انسان کو، مجدد صاحب فرمائے جسے اپنی خوش بخت ہے، جس کو اپنے گریبان میں منہ ڈالنے کا لیکن جو ہر بات، میں ایک چھوٹی سی بات آپ اس سے اختلاف کر، میرا تجربہ یہ ہے، میں نے تعلیمی اپنی کہے بعد میں کہے جو جس نے، پر میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا جنہوں نے پڑھنا تھا نا، وہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے تھے اور پڑھائی بھی۔ وہ میں خود، ہم دوست جایا کرتے تھے، اب تو میں نے کبھی یہ سنا، بڑی عمر کے ہیں انہیں پتہ ہوگا، آدھی قیمت پر کتابیں مل، اور پھر اس کو جا کے دوبارہ بیچ کے آتے تھے، وہ پھر 25% قیمت میں۔ تو اس طرح سے سمٹے ہوئے خرچوں میں اور اس طرح اخراجات کی کفایت شاری میں لوگ پھٹیوں پر بیٹھ کے پڑھتے رہے، اور بہت ساری مائیں بستہ لے کے دینے کشن میں نہیں، تکیے کے غلاف میں پہنی ہوئی کتابیں، اور 3 دوستوں نے مل کے ایک چٹائی خریدنے کا پلان بنا لیا، اس پر بیٹھے ہوئے، اور پھر ایک دوات کے ساتھ قلم اسی دوات میں ڈبو کر وہ اپنا اپنا کام کرنے والے، اور ایک دوسرے پر احسار بھی کیا جا رہا ہے، تو پین میں سیاہی بھرنے کا احسار کیا جا رہا ہے، کسی کو دی بھی جا رہی ہے تو کہا تھوڑی گاچی دے دو تاکہ میں بھی اپنی پھٹی کو صاف کر لوں۔ لیکن یہ پڑھتے کتابوں پہ پڑھتے انہوں نے بڑے بڑے انقلاب برپا کر دی۔ ہم یہ دیکھتے رہے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے لوگ پیچھے رہ گئے جو رہ گئے، ورنہ جن لوگوں نے تھوڑی سی بھی توجہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ زندگی میں جو جس مقام پر بھی کھڑا ہے، وہ بھی بیٹا ہے یا والد بن چکا ہے، وہ بھی شاگرد ہے یا استاد کے منصب پر فائز ہو چکا ہے، وہ ابھی طالب علم ہے یا عملی زندگی میں کسی شعبے کے ساتھ منسلک ہو چکا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اگلی زندگی میں کم از کم ناکام نہ ہو، کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کا اعتراف کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں اس کے پوسٹر چھپائے اور لوگوں کو بتائے، وہ اپنے آپ سے تو گفتگو کرے، اپنے رب کے حضور تو حاضر ہو کے اپنی غلطیوں کو مانے، وہ تسلیم تو کرے کہاں کہاں اس سے خطائیں رہ گئی ہیں، کہاں کہاں اس سے غلطیاں رہ گئی، کہاں کہاں وہ بھول گیا، کہاں کہاں اس نے سمجھنے میں اور اپنا شعور بلند کرنے میں دیر کر دی۔ جب تک اعتراف جرم نہیں ہوگا دیر تک غلطیوں کی تربیت ہو سکتی۔ دیکھو کیا کہتے ہیں، ربنا انفسنا، اللہ ہم نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پیچھے سے جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور اگر آئندہ بھی کرم نوازی نہ ہوئی تو ہم تو نالوں میں ہو جائیں گے، نقصان تو بڑھے گا، روز گھاٹے میں جائیں گے۔ ہم جب تک تسلیم نہیں کرتے، مان لو سیاستدانوں تم سے تمہیں موقع ملے تھے، تمہارے پاس وقت تھا، مانو کہ تم سے غلطیاں ہوئی ہیں، وہ جس کا بیٹا اس کے سامنے تلخ بولتا ہے اور رات کو وہ بستر کیوں نہیں مان لیتا، وہ ایک دفعہ اپنے بستر کیوں نہیں سوچتا کہ ایک طرف سے کیوں نہیں تسلیم کرنے کو تیار
کہ میں اسے کسی کے سپرد کر کے نا تو چچا کے ساتھ اسکول چلا جا اور میں دوستوں کے ساتھ کھانے کھانے چلا گیا تھا، میں نے اپنے بچوں کو وقت ہی، یہ کوتاہیاں ہم کب تسلیم کریں گے؟ چھوٹا آدمی ہوں اور کمزور ہوں، کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرا دل کرتا ہے ادب سے عرض کروں، ان کے دعوے کرنے والوں تم سے غلط، ممبر و محراب کے وارثوں تم سے کوتاہیاں ہوئی، مسند ارشاد پر بیٹھ کر پیری مریدی اور اچھے اسباق پڑھانے والوں تم سے خطائیں ہو گئی ہیں، تم نے قوم کو جس تعویذ گنڈے پہ لگایا تھا، تم نے قوم کو جو چیزیں خود سے سکھائی تھیں، تم نے کیوں نہیں بتایا کہ ہم تو ناقل ہیں، اللہ کے عاجز بندے ہیں، قرآن و سنت پڑھیں گے اور تمہیں سنا دیا کریں، ہم تو صرف ناقل ہیں، یہاں سے نقل کر کے تم تک پہنچانے والے، ہم تو تمہیں خیر بتائیں گے، اللہ کی بارگاہ کا رستہ دکھائیں، تم نے کیوں نہیں اس کو سمجھا؟ ہم اپنی کوتاہیاں کب قبول کریں گے؟ ساری غلطیاں سیاستدانوں کی، تو پتا تھا ووٹ یہ پہلے کی، اس کو پتا تھا کہ اس کا اعتبار نہیں ہے، خدا جانے، تو کیا یہ کوئی دھندا ہے؟ کیا یہ کاروبار ہے کہ آپ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے ہاتھ سے زہر کھائیں اور بعد میں کہیں کہ میری انتڑیاں کٹ کے باہر آ رہی ہیں، تو جب کھایا تھا تو یہ تو ہوگا سارا کچھ؟ ہمارے کچھ دوست ہیں محبت کے ساتھ رمضان میں کچھ اپنی بساط کے مطابق ہمیں نہ کرتے ہیں، تو میں یہ اثر کی آدمی بات بھی اس کے لفظ بھی، تو میں اب یہ ہے کہ اقبال نے خالق اللہ کی مالک تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ منتیں ہیں تر جانتا ہے، ضرور کوئی حکمت، کیسے مینج، کیوں نہیں اپنی غلطیاں مانتا؟ ہم نے بس یہ دیکھا ہے کہ وہ میرے گھر آیا ہے، مجھے بھی چودھری مانتا ہے چھوٹا سا، لہذا پیچھے لگ گئے، کون اشک شوئی کرے؟ میں نے ایک مثال دی، یہ جانے کس کس کے ساتھ یہ معاملہ ہے اور کس کس انداز میں یہ معاملہ ہے۔ میرے عزیز، اعتراف جرم، اپنی غلطی کا احساس، یہ نعمت اگر ہمیں میسر آئے، کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی آدمی بھی پر آتا اور وہ جب انٹرویوز دینے شروع کرتے ہیں تو کیا ہر پارٹی کا سربراہ معاذ اللہ معصوم؟ ان سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں آپ اعتراف کرتے کہ یہاں ہمارا لیڈر بھی بھولتا ہے، خطا کرتا؟ کیوں آپ اخلاقی جرت کا مظاہرہ نہیں کرتے؟ آپ اس طرح دفاع کرتے ہیں کہ جیسے اس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے، خدا بننے کا شوق نہ پیدا کرو، انسان رہو، رب نے تمہیں انسان بنایا، وہ تمہیں انسان دیکھنا ہی پسند فرماتا۔ یہ کیا تم نے دعوے شروع کر دیے غلطی کوئی نہیں ہوتی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ غلط فیصلہ کرے؟ آپ مانیں بندے کی توبہ اللہ کب قبول کرتا ہے؟ مشکات میں حدیث ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سے، حضور فرماتے ہیں ان العبد اذا اعترف، یہ لفظ ہے سرکار کے، اس پر غور کی، فرمایا بے شک جب بندہ اعتراف کرتا ہے رب کی بارگاہ میں، وہ مان جاتا ہے یا اللہ یہ مجھ سے بھول ہو گئی، میں نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، شیطان نے ان العبد اذا اعترف، بے شک جب وہ رب کی بارگاہ میں اعتراف جرم کرے، ثم تاب، پھر توبہ کرے، تو تاب اللہ علیہ، اللہ فوراً اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا۔ لیکن وہ اعتراف جرم ہی نہ کرے، وہ اپنی خطائیں ہی تلاش نہ کرے، وہ کسی جگہ ماننے کو تیار نہ ہو۔ اعتراف کرنا یہ اعلیٰ درجے کے لوگوں کا کام، مان جانا یہ بلندی اخلاق والے لوگوں۔ ہم سے کوتاہیاں ہو گئی آپ کی خدمت میں، زندگی میں بہت ساری چیزوں سے پرہیز، اس لیے اپنی ذات کے طواف سے پرہیز بھی، اپنی ذات، میں سمجھدار ہوں، میں بڑا سمارٹ ہوں، اور دیکھو میری تدبیر سے میرا نظام بڑا اچھا چل رہا ہے، میں نے جو سوچا تھا اس کے مطابق منسوخ ہے، میں کئی لوگوں پر سبقت لے جا چکا ہوں، میں آگے بڑھ چکا ہوں، یہ ذات کا طواف ہے۔ اپنی ذات کے طواف سے نیچے اتر کر سوچ لیں اور دو چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں، طے کر لیں، زندگی روحانیت کی طرف بڑھنے لگی۔ ایک یہ چیز اپنی ذہن میں بٹھا لیں کہ میرے اندر زندگی میں جو کمیاں کمزوریاں رہ گئیں وہ میری وجہ، اور اگر کوئی خیر ملی ہے تو وہ محض اللہ کے فضل کی وجہ سے، میری طاقت کے سبب کچھ نہیں ہے، محض فضل الہی۔ یہ دو چیزیں جب بندے میں پیدا ہوتی ہیں تو اس کی روحانیت مضبوط ہوتی، ورنہ تو اپنی ذات کے چنگل سے لوگ آزاد ہی نہیں ہوتے۔ اعتراف، حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑا جرم، نبی کریم نے توجہ عرض کی، پھر عرض کی حضور کیسی ذہنی الجھاؤ کی بات، پھر فرمایا دیکھو معصوم تو ہے، یہ جو احساس ندامت ہے سونے نہیں دے، کرم نوازی کر، یعنی ایک شخصیت حاضر بارگاہ ہوئی ہے، عرض کی حضور جرم ہو گیا بہت بڑا، سرکار نے توجہ ہٹائی، پھر عرض کی بھول گیا تھا، خطا ہو گئی، پھر توجہ ہٹائی، عرض کی حضور اگر میرے لیے طہارت کا سامان نہ کیا گیا تو میں بہت بڑے نقصان میں چلا جاؤں گا، کرم نوازی کر دی جائے۔ فرمایا دیکھو لوگوں ہوش میں تو ہے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتراف مانا، سزا کو اپنے لیے فیصلہ کیا کہ مجھے سزا لینی چاہیے، کا وصال ہوا، یہاں تک معاملہ اس اعتراف پر انعام یہ ملا کہ محبوب غسل کفن کرو، میں خود جنازہ پڑھاؤں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے امامت فرمائی،
میرے مرنے پہ ہر شور مچ جائے گا دیکھو گے، اور کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ اور کسی درویش نے کہا تھا مرن تو بعد دو مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ۔ سرکار نے امامت فرمائی۔ کسی شخص نے بعد میں کہا اس نے فلان جرم کیا ہے، تو حضور فرمانے لگے چپ کر، تجھے پتہ ہے وہ کہاں ہے اس وقت؟ یا رسول اللہ کہاں ہے؟ فرمایا جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہے ہیں۔ اور حضور فرمانے لگے اس بندے نے ایسی اعلیٰ توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں اس کی توبہ ساری امت میں، فرمایا اس کی توبہ اگر قیامت تک آنے والے سارے امتیوں میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا، سب بخشے جائیں گے اس ایک کی توبہ کی بات۔ کیوں؟ ہاتھ باندھ اعتراف والا مزاج۔ تو ہم تو کسی کوتاہی کو تیم کرنے کو باغبان سارا اجڑ گیا، کوئی مالی ذمہ داری کو کرنے کو تیار ہی نہیں، گھر سارا لٹ گیا اور گھر میں بسنے والے ذمہ داری لینے کوئی تیار نہیں، خاندان سارا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جو گھر کا سربراہ تھا وہ احساس ماننے کو تیار ہی نہیں، بڑے بڑے لوگوں کے مستقبل داؤ پہ لگ گئے۔ کسی نے کہا تھا نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، مجھے بتا کہ قافلہ کیوں، راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا۔ تو کہتے وہ چور آ گئے تھے تو کس بات کا پہرے دار تھا؟ تجھے بھی تو ذمہ داری دی تھی نا، چوروں کو تو آنا ہی تھا۔ یہ جو جان چھڑاتے ہیں نا چور آ گئے تھے، ان سے پھر پوچھنا پڑے گا نا کہ چور اپنی ڈیوٹی صحیح کرتے رہے اور پہرے دار سوئے رہے؟ پھر تو تم سے زیادہ چور ذمہ دار نکلے کہ انہوں نے ڈیوٹی ٹھیک کی، اور تم کہے کہ پہرے دار تھے تم سوئے رہے۔ کسی نے کہا تھا جو کوئی چنے گا راستے کے پتھر اسے زمانہ کہے گا راہبر، کسی کو ٹھوکر لگی تو ہر میرے کارواں سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا جناب آپ آگے لگے ہوئے تھے، آپ نے غلط رستے چڑھایا، کرم والا رستے بڑھے۔ اعتراف اپنی زندگی میں پیدا کریں، اعتراف اپنی چیزوں میں اگر بہتری چاہتے ہیں، آنے والے وقت کو عمدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چلو ماضی اور حال کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، مستقبل ہی ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے اپنے ماضی اور حال کی کمزوریوں کو تراشنا پڑے گا، غور کرنا پڑے، پھر یہ معاملہ آگے جائے گا۔ میرے بھائی اپنی زندگی ہم سے جو کمیاں رہ گئی، پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھا ہے، اور فرمایا لا تقنطوا من رحمت، مایوس نہیں ہو، ان اللہ یغفر، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کرنے۔ آج سے چلو ابھی سے صحیح، بہت ضعیف العمری میں بڑھاپے میں آ کے بھی انہوں نے خیر کا رستہ اختیار کیا تو اللہ کی رحمت نے آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ چلیں کسی وقت بھی، کیا کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بھولا، چلو گھر تو پہنچ گیا، اپنے گھر آ گیا اب کہاں بھولا ہے؟ تو اپنی کوتاہیاں، اپنی غلطیاں، برے بندے نو لبن ٹریا جگ تے ملیا نہ کوئی، اپنے اندر چاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی، اپنی دوریاں تلاش کریں، ان کے لیے اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں، اپنے آپ سے سوال جواب کریں، اپنے ساتھ گفتگو کریں۔ میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھا، ایسی شخصیات سے میرا پالا پڑا، وہ بڑے لوگ تھے عظیم، لیکن ان کے پاس بیٹھ کر اندازہ ہوا کہ وہ ہیں نا، وہ اپنے وہ جو ہیں وہ نہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، بزرگ خانہ کعبہ میں حج کے موقع پر گئے ہوئے ہیں، خیمے میں سویا تھا تو کہ تڑپ کے یا اللہ، تو کہتے ہیں میں تو تسلی دینے کے لیے اٹھ کے باہر گیا کہ ملاقات ہوئی تو بغداد کے عبد القادر۔ آپ کسی بھی شخص کو پڑھ لیں گے، جو آج کل دعوے ہیں نا لوگوں کے میں یوں کر دے، تو یہ دعوے وہ جہاں بھی ملیں گے رب کے عاجز، وہ جہاں بھی میسر آئیں گے وہ اللہ کے عاجز بندے ہو کے ہی میسر آئیں گے۔ احساس ان کے دلوں سے اپنی کمزوریوں کا کبھی گیا احساس نہیں کا احساس۔ لوگوں سے ملاقاتیں ہم کرتے ہیں تو ہم یہ تھوڑی چاہتے ہیں کہ ہم ان سے کچھ حاصل کریں، ہم تو بڑی ساری جگہوں پہ اپنا آپ دکھانے بتانے کے لیے پہنچتے ہیں۔ اپنی زندگی ڈھونڈیں، یہ کہ صحت اگر ٹھیک نہ ہو تو کھانے پہ مزہ، اور اگر گناہوں والی بیماری انسان کو تو نہ مزہ شب برات کا، نہ رمضان کا، نہ تلاوت۔ تھوڑا سا توبہ کا رنگ غالب آئے نا، پہلے اس کی شخصیت احساس ندامت والی ہو نا۔ حضور پوچھا گیا توبہ کیا ہے؟ فرمایا شرمندگی اور ندامت کا نام ہی توبہ۔ تیرے اندر ندامت پیدا ہو گئی، احساس ہو گیا کہ یہاں میری غلطیاں ہیں، تو اس کے لیے